علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القاف کی آیت نمبر 29 میں تحریف کی ہے؟ یہ اعتراض ہے بعض منکرین حدیث کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب نمبر 16 قائم کیا ہے، باب فضل صلاۃ العصر۔ اس باب کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 554۔ اس حدیث کے الفاظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تحریف کا قائل اور فاعل بنایا ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جریر وہ کہتے ہیں قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قمر والی رات یعنی البدری 14ویں رات کو۔ فقالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے جنتیوں کو، تو جنتی اس طرح اللہ کو دیکھیں گے جس طرح تم اب اس وقت اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جہاں موجود ہے وہاں دیکھ رہا ہے، کوئی رش نہیں ہے۔ لا تزامون فی رؤیتہ، کوئی رش نہیں ہوگا اللہ کی رؤیت میں۔ فإن استطعتم، اگر تم طاقت رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہو، لا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو سورج طلوع ہونے سے قبل اور بعد میں جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں تم شیطان کے کہنے کے ساتھ مغلوب نہ کر دیے جاؤ، بلکہ یہ نمازیں ادا کرو، صبح کی نمازیں بھی ادا کرو، رات کی نمازیں بھی ادا کرو۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت تلاوت کی جریر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد کہا ثم قرأ، پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔ جو صحیح بخاری میں جس بات پر اختلاف ہے وہ اختلاف ہے کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو حالانکہ اصل میں جو الفاظ تھے حدیث کے، جو قرآن مجید کی آیت کے الفاظ ہیں وہ ہیں وسبح بحمد ربک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں وسبح نہیں پڑھا بلکہ فسبح پڑھا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 29 میں تعریف کی ہے، حالانکہ اور ساتھ حوالہ دیا ہے منکرین حدیث نے علامہ عینی حنفی کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی کی عمدۃ القاری ہے، اسی حدیث کے تحت لکھا ہے وسبح بالواوی و لا بالفائی، کہ وسبح جو ہے یہ واو کے ساتھ ہے، فا کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ ہے، فا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ غلطی علامہ بدر الدین عینی حنفی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نکالی ہے۔ تو ہم اس کا جواب اس طرح دینا چاہتے ہیں کہ اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس قرآن مجید کی جو آیات کو پڑھنے کا طریقہ ہے، قرآن مجید کی قرأت کا علم نہیں ہے، کیونکہ صحابی رسول قیس نے اس روایت کو بیان کیا ہے تو انہوں نے فسبح بھی پڑھا ہے، وسبح نہیں پڑھا۔ تو اگر اس آیت کی اگر نسبت کریں صحابی کی طرف تو پھر غلطی کی نسبت صحابی کی طرف ہوگی، نہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی 7 قراتیں ہیں۔ کتنی قراتیں ہیں؟ 7 قراتیں ہیں، اور اپنی 7 قراتوں میں صحابہ کرام کو اس بات کا، صحابہ کرام کو 7 قراتوں میں پڑھنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ 7 قراتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ 7 قراتیں کس طرح ہیں؟ پہلی قرات کہ کلمے کا اختلاف ہو، کلمہ زیادہ ہو سکتا ہے، کلمہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال جس طرح بعض صحابہ نے ننشدھا لفظ پڑھا ہے اور بعد نے وننشدھہ پڑھا ہے، تو یہ کلمے کا اختلاف ہوا، یعنی کہ بعد نے واو کا
اضافہ کیا ہے، اور اسی طرح ساریو پڑھا ہے بعض صحابہ نے، وساریو پڑھا ہے، تو یہ ہوا کلمے کا اختلاف۔ دوسری قرات جو کہ 7 عشرہ قاری پڑھتے ہیں وہ 7 قراتوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے۔ اور دوسری قرات تذکیر و تانیث میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی صحابی نے قرآن مجید کی آیت میں جو لفظ پڑھا ہے وہ مذکر پڑھا ہے، اور کسی نے وہ لفظ مؤنث پڑھا ہے، بعد نے جیسے یکن کا الفاظ پڑھے ہیں اور بعد نے تکن، یہ دوسری قرات ہوئی۔ اور تیسری قرات کوئی صحابہ کرام جمع کا صیغہ پڑھتے ہیں، کوئی واحد کا صیغہ پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی قرات اختلاف تصریفی، یعنی کہ کسی لفظ کو تشدید کے ساتھ پڑھنا یا کسی لفظ کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا، مثلا یکذبون پڑھتے ہیں اور بعض یکذبون پڑھتے ہیں، یہ ہوگی چوتھی قرات۔ اور پانچویں قرات جو ہے اختلاف اعرابی، مثلا بعد نے ذل عرشی پڑھا ہے اور بعد نے ذل عرشی پڑھا ہے۔ اور اسی طرح چھٹی قرات جو ہے حرفوں کا اختلاف، جس طرح کہ اس میں اختلاف کیا گیا اس حدیث میں، بعد نے فسبح پڑھا ہے اور بعض صحابہ نے وسبح پڑھا ہے۔ اور ساتویں قرات جس طرح کے اختلاف لغات ہیں، اور المرقات کی دوسری جلد اور صفحہ 620 میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اب پہلی بات کہ صحابی نے حدیث جریر کی بیان کی ہے، اس نے وسبح کی بجائے فسبح پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کو اس طرح پڑھنے میں ان کو اجازت ہے اور انہوں نے یہ قرات کے مطابق پڑھا ہے۔ اگر امام بخاری نے اسی طرح نقل کر دیا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ امام بخاری نے جس طرح صحابی رسول نے ان لفظوں کو پڑھا ہے اسی طرح ان لفظوں کو اس نے امام بخاری نے بیان کر دیا ہے، نہ کہ مصحف عثمانی کے مطابق، کیونکہ مصحف عثمانی میں وسبح ہے اور یہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور علامہ عینی کا یہ حوالہ دے کے کہا کہ انہوں نے گرفت کی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ علامہ عینی حنفی نے یہاں گرفت نہیں امام بخاری کی بلکہ وہ بتانا چاہتے ہیں یہ الفاظ اعتراض کرنے والے ان الفاظ کو حذف کرتے ہیں۔ علامہ عینی فرمانا چاہتے ہیں تلاوت جو ہوتی ہے وہ سبح کے ساتھ ہے، وسبح کے ساتھ ہے، اور جو بخاری میں لکھا گیا ہے وہ فسبح کے ساتھ ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرات ہے، تلاوت اگرچہ مصحف عثمانی کے مطابق صحیح ہے۔ اور ارشاد الساری میں بھی اس بات کی تائید علامہ قسطلانی حنفی نے پہلی جلد صفحہ 484 میں کی ہے۔ اور ثابت یہ ہوا کہ باقی جتنی بھی روایات ہیں تو یہ جو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں جو بیان کیا ہے، جو الفاظ بیان کیے ہیں فسبح کے ساتھ، وہ صحابی کی طرف ہی انہوں نے منقول کیا ہے۔ اور باقی رہا وسبح قرآن مجید کے بالکل عین مطابق، تو اس میں نسخوں کا بعض نسخوں میں وسبح کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں، جیسے کہ ان لوگوں کا اعتراض ضرور ہوا۔ میرے پاس یہ احناف کا نسخہ ہے اور مکتبہ یاد کار شیخ ہے، اور اس کی پہلی جلد اور صفحہ 78 ہے، اس میں بھی قرآن مجید کی آیت کو فسبح کے ساتھ لکھا گیا ہے، فسبح کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور میرے پاس دوسرا نسخہ الکتب التسع جو کہ مکتبہ دارالسلام نے جس نسخے کو شائع کیا ہے، اس نسخے میں بھی انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو مصحف عثمانی کے مطابق لکھا، صحیح لکھ دیا ہے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اور اسی طرح صحیح بخاری جو کہ مصر میں جو صحیح البخاری ہے اور فتح الباری ہے، اور فتح الباری پر جو صحیح بخاری لگائی گئی ہے دوسری جلد صفحہ 28 پر بھی وسبح لکھا گیا ہے، صحیح جس طرح مصحف عثمانی میں ہے۔ ثابت ہوا صحابی رسول نے اگر فسبح پڑھا ہے تو امام بخاری نے اسی طرح صحیح بخاری میں نقل کر دیا ہے، اور صحابی نے بھی ایک قرات کے مطابق پڑھا ہے۔ قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے اور صحابی کا بالکل اس طرح پڑھنا صحیح ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے نسخوں میں جس طرح کے مصحف عثمانی کے مطابق بھی لکھ دیا، تو ثابت یہ ہوا کہ امام بخاری قرآن میں تحریف کرنے والے نہیں ہیں بلکہ منوان اسی طرح نقل کرنے والے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے، اگرچہ بعض نسخوں میں مصحف عثمانی کے ساتھ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، مصحف عثمانی کے مطابق بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی امام بخاری رحمہ الباری 7 قراتوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صحیح البخاری کی آیات جو لکھی ہوئی ہیں حدیث پر رد کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔